مجھے ہنسا دیے ہیں میرے کریم سے والے میرا
اوپر اور میں کسی عام بندے کا کلام نہیں پڑھ رہا، الحمدللہ امام اہل سنت کا کلام پڑھ رہا ہوں۔ الحمدللہ علماء کی سبحان اللہ ہے، لیکن عوام پتہ نہیں مجھے دیکھ رہی ہے، کیا مسئلہ ہے؟ آپ سب نے مل کے کہنا ہے تو زندہ ہے اللہ، تو زندہ ہے اللہ، تو زندہ ہے اللہ، تو زندہ ہے اللہ، میرے چشمے عالم سے چھپ جانے والے، میرے چشمے عالم سے عالم سے چھپ جانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکانے والے، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے اور جانے والے، ارے سر کا موقع ہے اور جانے والے، ارے سر کا موقع ہے اور جانے والے، میرا دل بھی چمکانے اور رسالت سے دشمن ہے دم میں ناراض، سے دشمن ہے دم میں ناراض، رسالت سے دشمن ہے دم میں ناراض، سے دشمن ہے دم میں ناراض، کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے، کہاں دیکھے ہیں چندرانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکانے والے، میرا دل بھی چمکانے ماہ ربیع النور شریف کی تیاریوں کے سلسلے میں ہر سال کی طرح اس سال بھی قافلہ سالار اہل سنت اور مجاہد ختم نبوت حضرت علامہ مولانا مفتی محمد حنیف جدون صاحب اور مرکزی میلاد کمیٹی بزم عاشقان مصطفیٰ کے زیر اہتمام ہونے والی اس عظیم الشان میٹنگ کے اندر میں اور میری جماعت، میرے مسلک کے عظیم علماء کرام اور اس علاقے کے مقتدر اور جانی پہچانی شخصیات یہاں تشریف فرما ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس طرح کے ہزاروں بار محفلوں، میٹنگز اور اجلاس کے اندر مجھے اور آپ کو جانے کی اور وہاں بیٹھنے کی توفیق رفیق عطا فرمائی۔ لاکھوں اور کروڑوں درود و سلام ہو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار غربار پر کہ جن کے توسل سے، جن کے ساتھ نسبت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتنوں کے اس زمانے کے اندر بھی مجھے اور آپ کو ایمان کی سلامتی عطا فرمائی ہوئی ہے۔ گرامی المرتبت حضرات، جیسا کہ آپ تمام ہی احباب بخوبی جانتے ہیں کہ بزم عاشقان مصطفیٰ میلاد کمیٹی جو ہماری مرکزی میلاد کمیٹی ہے اس کے زیر اہتمام غالباً یہ 16واں سالانہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جلوس ہے، اور انشاءاللہ العزیز آج ہم یہاں جمع ہوئے ہیں
اس عید کے لیے کہ اس سے پہلے 15 سال جو ہم سرکار کا جشن مناتے رہے ہیں، انشاءاللہ یہ 16واں جشن ہم پہلے سے بڑھ چڑھ کر منائیں اور پہلے سے ہر لحاظ سے یہ فقید المثال جلوس ہوگا، ہر لحاظ سے، ہر اعتبار سے انشاءاللہ العزیز۔ ویسے بھی اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ حضور کے لیے ہر آنے والی گھڑی گزری ہوئی گھڑی سے بہتر ہے، تو انشاءاللہ پچھلے سال سے بڑھ چڑھ کر ہم نے میلاد کا جشن منانا ہے۔ ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ کون کیا کہہ رہا ہے۔ ہمارے بابا جی فرمایا کرتے تھے کہ حضور کے ساتھ محبت کرنی ہے تو پھر انے باہ محبت کرنی ہے۔ پھر ہم نے کان اس بات کی طرف نہیں کرنے کہ کون فتویٰ لگا رہا ہے، کون جائز کہہ رہا ہے، کون ناجائز کہہ رہا ہے۔ پھر ہم نے حضور کے ساتھ انے باہ محبت کرنی ہے اور آنکھیں بند کر کے تصور گنبد خضرا کا رکھ کے یہ نظریہ اور یہ ایمان لے کر ہم نے میدان میں آنا ہے۔ ہمارے بابا جی فرمایا کرتے تھے انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، لے لائے ہم نے دنیا سے مسلمان۔ بس پھر تصور صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہوگا۔ بہرحال یہ باتیں ہوتی رہیں گی، چونکہ بہت سارے علاقوں سے ہمارے میلاد کمیٹیوں کے سربراہان اور مختلف علاقوں کے ہمارے جو علماء کرام ہیں وہ تشریف فرما ہیں۔ ہماری کوشش ہوگی کہ آنے والے سارے مہمانوں کو آمد مصطفیٰ کے حوالے سے سجائی جانے والے اس اجلاس کے اندر ہر ایک کو موقع ملے۔ میں بلا تاخیر وقت کی کمی کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے میں دعوت نعت دوں گا ہمارے مشہور و معروف ثنا خان بلبل ہزارہ، اور کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، جناب محترم سرور حسین قادری صاحب تشریف لاتے ہیں۔ بارگاہ رسالت مآب میں نذرانہ عقیدت و محبت پیش فرمائیں گے۔ ان کی آمد سے قبل ایک
اکثر اسی طرح رہنا ہے سارے علماء کو پتہ بھی جمعہ بھی پڑھا کے آیا ہوں تو بس یہ دوستوں کا حکم آیا ایک انشاءاللہ عرض کرسا کہ اسی ہر اعتبار نال ہر لحاظ نال جب انشاءاللہ مفتی علی کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی اس ملاد کے جلوس سے کی مناد انشاءاللہ شامل رہسا ہر لحاظ نال ہر اعتبار نال جڑ بھی ساری ڈیوٹی لاسن جڑ بھی حکم اسی حاضر ہیں اس طریقے لبائی کے پلیٹ فارم کو بہت ہی ماشاءاللہ سرے تحصیل رکھو دے سبرا بھی نہیں اس انشاءاللہ ہر اتبار نال سرکار کی آمد تک نہ مارو پھر انشاءاللہ اگلی آمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ ملت اسلامیہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد حنیف جنون قادری صاحب انہوں نے بڑی محنت فرمائی آپ لوگوں نے جتنے حضرات بزم عاشقان مصطفیٰ اس مسجد کی جو کمیٹی ہے میلاد کی کمیٹی ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوشیاں نصیب فرمائے ان کے دستوں بازو میں کے آج تک آپ چلے اسی طرح چلے تو انشاءاللہ بات بنے گی ساڑھے تو پہ دوگلا کامل کوئی نہیں اصل نے ساڑھے سے اگر نامیرہ بھی کہیں لگیاں اصل سنی لوگ الحمدللہ اہل سنت و جماعت اور اے بھی سنی نے صحیح اوریجنل سنی کا سینہ نال انشاءاللہ ملاد شریف کے جلوس ہے زور تو بعد رجائے اللہ جلوس ہو گئے اس میں بھرپور شرکت سال ہوتی بھی ہے ایک سال بھی اسی اپنے علاقے کے بھی جتنے لوگ نے علماء کرام نے انہاں بھی کہن کے عوام کہن کے انشاءاللہ اسی سال کی شریف ہونے سال کی شریف کو حتمی جڑے آج کی اس میٹنگ دے حوالے نال جڑے فیصلے نے ان قبلہ مفتی صاحب بھی انہوں نے اعلان کر سن تو میں ہر سال میلاد شریف سے پہلے احترام اپنے واسطے اب جڑا میں نہیں پڑھنا ہونا اور لکھنا ہونا اس سال بھی چھوٹا یہ کلام میرے لفظ میں خیر تو ساری سنانا دوسری پڑھو تو پھر میں کل ہوگا صلی اللہ علیہ
سرپرستی بھی حاصل ہے. اس واسطے میں ایک گل مکانا اس کو پہلے جڑا چھوڑ کے پہلے اس کو پہلے مکانا مناسب ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نظر بد تو وکیلہ دے بخل تو حاصلہ دے حسد تو بچائے. ابن مفتی صاحب کی بھی صادر حفاظت کرے. ان کے دستوں بالوں نے اللہ انہیں سلامت رکھے. وما علیہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلی علیہ. حضرات گرامی، آج کا جو اجلاس ہے، آج کی جو میٹنگ ہے، وہ استقبال میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے. اور ہم سب کا یہاں شریک ہونا، ہمارے اندر ایک ہی صرف جو مشترک ہے وہ حضور کی محبت ہے، وہ مصطفیٰ کی محبت ہے ہمارے دلوں میں. جب کسی کی شادی ہوتی ہے ادھر اجتماع رشتہ داروں کا ہو جاتا ہے. کبھی کبھی محفل یا دعوت ہوتی ہے، اس میں دوست احباب آ جاتے ہیں. کبھی کبھی لوگ کہتے ہیں کہ فلاں جو ہے وہ میرا کلاس فیلو ہے. کبھی کبھی کہتے ہیں نا جی فلاں تو میرا کلیگ ہے. ہم کہتے ہیں کہ ہم سب مصطفی ہیں. ہم سب کی جو نسبت اشتراک ہے وہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. بسم اللہ. تو ہم سب جو ادھر جو شریک ہوئے ہیں وہ رسول اللہ کی محبت میں شریک ہوئے ہیں. حضور کی جس طرح کہتے ہیں نا، کسی جگہ چراغ روشن ہو تو پروانے ادھر پہنچ جاتے ہیں. جہاں حضور کی محبت ہوگی ادھر حضور کے چاہنے والے ادھر شریک ہو جاتے ہیں. میں تو اتنا سا آدمی ہوں، علماء کا خادم ہوں، تو گزارش کروں گا کہ ہماری تحریک لبیک جو ہے وہ بھی درس جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے دیتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور درس بھی دیتی ہے کہ اپنے اندر جرأت پیدا کرو، اپنے اندر جرأت اور بہادری پیدا کرو، بزدلی پیدا نہ کرو، یعنی مرد بن کر جیو. حضور اسلام کی محبت میں جو ہے مرد بن کر جیو. کوئی انگلی، کوئی نقص کی طرف انگلی اٹھے تو اس انگلی کو نیچے نہ کرو بلکہ اس انگلی کو کاٹ دو. یہ ہماری جو تنظیم ہے وہ درس دیتی ہے کہ حضور اسلام کی محبت میں جو ہے وہ مرد بن کر جیو. میں اپنے نوجوان ساتھیوں کو دعوت دوں گا، وہ طلباء ہیں کہ جو بھی ہیں وہ حضور کی محبت میں سرشار ہو جائیں، حضور اسلام کی محبت میں گم ہو جائیں، اپنا اڑنا بچھونا حضور کی محبت کو بنا لیں. اسی میں سب کچھ باقی ہے. حضور اسلام نے فرمایا، ایک شخص حضور اسلام کے پاس آیا، فرمایا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ متی الساعۃ، قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا ما اعددت لہا، تو نے قیامت کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ اس شخص نے کہا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ انی احب اللہ و رسولہ، میں اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت کرتا ہوں. تو آپ نے فرمایا المرء مع من احب، تو جس سے محبت کرتا ہے وہ اسی کے ساتھ ہو جاتا ہے. بسم اللہ. تو ہماری یہی سب سے بڑی ہماری بس ہم کہتے ہیں ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم رسول اللہ کے ساتھ محبت کرتے ہیں. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنے والا بنائے. فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. صدق اللہ مولانا العظیم. دروشی برکت کے لیے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حضرات گرامی، میں سب سے پہلے حضرت علامہ مفتی حنیف جدید صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اس خوبصورت محفل میں اور میری جماعت کے جید علماء اہل سنت کی موجودگی میں مجھے حاضری کا موقع عطا فرمایا. یہ خوبصورت پروگرام تحریک لبیک کے زیر اہتمام کیا ہے. انشاءاللہ مفتی صاحب بھی خود اپنے موجودہ
پروگرام کے مطابق اعلان کریں گے۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے ماشاءاللہ اس پوری محفل میں بوڑھے میرے خیال میں ہم 2-3 ہی نظر آتے ہیں برکت کے لیے، باقی سارے جوان ہیں جی۔ اللہ تعالیٰ تمہاری جوانی میں برکت فرمائے۔ میرے علماء بھی جوان ہیں اور جو ینگ طبقہ بیٹھا ہوا ہے ماشاءاللہ یہ بھی جوان ہے۔ میں بھی نہ جیسا ہوں، صرف میں ذرا زورے نال جوان ہوا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ تو میں تقریر نہیں کروں گا، میری تقریر ویسے بھی تھوڑی مختلف انداز میں ہوتی ہے۔ رسمی تقریر جس طرح اس دفعہ ملک اہل سنت نے ایک دفعہ کہا تھا کہ میری تقریر کا انداز تھوڑا مختلف ہوتا ہے، کہ مطلب تھوڑا ایسا نہیں ہوتا کہ ذرا مجموعے کو گرم کرنا ہے، ہلانا جلانا ہے تاکہ ذرا وقتی طور پر لوگ خوش ہو۔ وقتی طور پر خوش کر لینا وہ چیز ہوتی ہے، لیکن اصل مسئلہ سامعین کے ذہن میں بٹھانا تاکہ پھر تمہارے ذہن میں یہ نکلے ہی نہ، یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ کیا کہہ رہے پروفیسر صاحب؟ پڑھانا بڑا مشکل ہوتا ہے، پڑھنا آسان ہے۔ آپ سارے قرآن پڑھ سکتے ہیں مگر قرآن پڑھانا مشکل ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ کتابیں خالی پڑھنا آسان ہے اور پڑھانا مشکل ہے۔ ہم چونکہ مفتی صاحب سے پڑھتے رہے ہیں نا کہ پڑھانا ہر ایک بندے کا کام نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو مسئلہ جو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں وہ ہے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے۔ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کیوں مناتے ہیں؟ جھنڈیاں کیوں لگاتے ہیں؟ گھروں کو روشن کرتے ہیں، مسجدوں کو روشن کرتے ہیں، پتہ کہ ہماری مائیں بہنیں بچے بچیاں بھی گھر میں میلاد کی محفل کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پاکستان میں نہیں، ہمارے انگلینڈ میں، ٹھیک ہے۔ سکول کی بچیاں، انگریزوں کی بچیاں ہمارے مسلمان بچیوں کے ساتھ سرکار کا میلاد مناتی ہیں، ٹھیک ہے۔ سرکار کی ذات اتنی اعلیٰ ذات ہے کہ میں اور آپ اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سرکار کا امتی بنایا اور سرکار کا میلاد منانے کی توفیق عطا فرمائی۔ اچھا، تو سب سے پہلی تو میں آپ سے گزارش کروں گا، علماء سے بھی آپ سنتے رہتے ہیں اور اکثر ذکر خیر ہوتا ہے کہ سرکار کے میلاد میں جتنا بھی خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے آپ کو کئی گنا زیادہ عطا فرمائے، ٹھیک ہے۔ مثلاً بڑے بڑے صحابہ کرام جو میں اگر حوالے دوں تو وقت نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان کے اگر میں حوالے دوں، آپ نے جانوروں کی بھی دعوت کی ہے اپنے پوتے محمد کی خوشی میں، علماء موجود ہیں، تو پھر ہم کیوں نہ خوشی منائیں؟ میں برکت کے لیے جو مجھے بات زیادہ پسند ہے، میں خاص طور پر نوجوانوں سے بات کر رہا ہوں جو ادھر کونے میں بیٹھے ہوئے نا، ہم سارے علماء تو ماشاءاللہ یہ لوگوں سے زیادہ پڑھے ہوئے ہیں۔ میرے 35 سال ہو گئے انگلینڈ میں۔ کتنے سال بولو؟ نوجوان بولو، کتنے سال؟ اچھا بولو یار، کتنے سال؟ 35 سال ہو گئے۔ 35 سال آدھی زندگی ہے۔ 10 سال دارالعلوم اسلامیہ رحمانیہ میں خطیب رہا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ مجھ سے بڑے بڑے قابل لوگ تھے، لیکن چھوڑ والا پیڑا نے آکے نہیں جمعہ تم پڑھا، منشی میں آکے منشی آکے ماشاءاللہ میرے ساتھی میں منشی آکے میں کہ یار ساری کلاس میں نالائق میں ہوں تے جمعہ یہاں کے قابل پڑھا، انہوں نے کہا جی مالکہ کی مرضی جیسا پسند کرنا، کوئی بات نہیں، کوئی علم نہیں۔ اللہ کا فضل جدو ہو چلے تو پھر اللہ کا فضل جدو ہوئے نہ رنگ کا مانتا ہے، نہ علم کا مانتا ہے، نہ خاندان کا مانتا ہے، بس اللہ کا فضل کا پیسہ بھی کمایا ہے اور دین بھی کمایا ہے۔
جلتا ہے کیوں جلتا ہے نفل پڑھنے تو نہیں جلتا نہ 4 پیسے کمانے ٹھیک ہے میں تو سر گل کرنا ایک بچی اسٹوڈنٹ ہے اللہ تعالیٰ نے اس شادی ہو گئی آخر لگی اولاد نہیں ہو رہی اس وقت میں ایک آخیا کہ تو اپنے گھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد ملا ماشاءاللہ جی گھر میں اس میلاد شروع کر دیا میں جڑے بچیاں لے یا بہناں لے میں انہاں گل سنا رہا جنہاں دی بچیاں نہیں جنہاں دی بہناں نے انہاں نال میرا کوئی مقصد نہیں جنہاں دے گھر بہناں نے جنہاں دے گھر بچیاں نے میں انہاں گل سنا رہا یا جڑیاں بچیاں بے اولاد نے انہاں جا کے میرا پیغام دے ادھر مولوی صاحب انگلینڈ دے آئے انہاں گھر کی عمل کرو اس بچی نے گھر میں سرکار کا میلاد منانا شروع کر دیا اللہ تعالیٰ نے فضل و کرم کیا اللہ تعالیٰ نے اسا بڑا پیارا خوبصورت بیٹا آیا میلاد شریف کی برکت قاری صاحب میلاد شریف کی برکت میں تو سارے کتاباں دیا گلاں نہ کر رہا جڑیاں گلاں میں خود اپنی اکھیاں نال دیکھ رہا یا جڑی برکت میں خود کملی والے دے میلاد نال حاصل ہوئی ہے میں وہ تساں بچے سنا رہا اس بچے کا نام اس بچی نے محمد میلاد رکھا آج وہ بچہ میرے مدرسے میں پڑھتا ہے کوئی بندہ بھی اگر اس بچے نے دیکھنا چاہے معلومات کرنا چاہے میں فون نمبر دے سکنا ٹھیک ہے جی یہ گل سنانے کا مقصد تساں ہے ہر اس میری ماں ہر اس میری بہن ہر اس میری بیٹیاں ماشاءاللہ نعرہ تکبیر اونچا کو نعرہ تکبیر اس کو اس موقع تو فائدہ ہوتا جی سرکار کا میلاد منانا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کملی والے دے صدقہ اللہ تعالیٰ تینوں نیک اولاد عطا فرمائے پھر کملی والے دے آگا تحفہ عطا ٹھیک ہے نا تے باقی دوسری چیزیں کوشش کرو کہ اپنے علاقے وچ جڑے بچے غریب ہیں یا کوئی فیملی جڑے غریب ہے انہاں دی سرپرستی انہاں دی حوصلہ افزائی انہاں دی مدد کر نمبر 1 ٹھیک ہے نا نمبر 2 پھر انہاں دی مدد کرنے تو بعد انہاں دین والے پاسے دین سارے دی سارا علم سکھا دے دین ہر چیز سکھا دے دین مصطفیٰ ٹھیک ہے یہی طریقہ ساڑھے ایک بزرگ نے جنہاں میرا غالباً امام شافی رحمت اللہ علیہ یا جنہاں دی والدہ بچے کو کم کران دی تے کڑے بزرگ نے جنہاں نے آکھیا کہ ساڑھے کو دین حاصل کرو کوٹ علم میں جائے کوئی کڑے بزرگ نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ یا امام شافی صاحب بہرحال میرے ذہن میں انہاں دے استادہ نے آکھیا مائی یہ بچہ تیرا کیا کرتا ہے انہاں کیا مزدوری کرتا ہے انہاں آکھیا ایسا میرے کو بھیج میں ایسا علیحدہ دین پڑھا اس آکھیا جی مولوی بن سی تے کیا کر سی مولوی بن سی تے کیا کر سی امامت ہی کرا سی لوگوں کی گل ہی نہیں سن سی رکعت لمبی ہوئی تو پھر بھی ناراض چھوٹی ہوئی تو پھر بھی ناراض انہاں آکھیا چلیے انہاں گلاں دا غم نہ کر کملی والا تے راضی ہو سی اللہ تے اللہ دا رسول تے راضی ہو سی نا انہاں آکھیا چل بچے تو ساڈے کو چھوڑ روز دا جڑا پیسہ کما کے تاں دیندا نا او میں تاں دیا کرسا او بچہ اپنے وقت دا امام بنے میرے خیال امام اعظم ابو حنیفہ ہے دیکھ لو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دی سابقہ ہسٹری ہے تے اے جڑا دین ہے اے اللہ دے حکم نال کہ اساں بلندی عطا فرما تے دین دی جڑی جڑ ہے وہ میرے تواڈے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لہذا میرا آج تساں میسج تقریر جو بھی سمجھو تجربہ سمجھو جے دنیا دے تے رہ کے دنیا دی دولت چاہیے دین دی دولت چاہیے سکون چاہیے برکت چاہیے تے ہر گھر میں کملی والے دا میلاد منانا شروع کر ٹھیک ہے جتنے
جتنے بچے آئے ہو میرا تھوڑے واسطے میسج ہے، جوان آئے ہو تھوڑے واسطے میسج ہے، اور میں پھر مبارکباد دینا میری جماعت جیت علماء عطاری صاحب ہوئے باقی احباب جتنے بھی ہیں ماشاءاللہ یہ میرے سر دے تاج نے حقیقت ہے خدا شاید مسجد جان میں اپنے علماء دیکھنا بڑی خوشی ہوئی کیوں سرکار نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء یہ میرے وارث ہیں جی پاویں کو تھوڑا پڑھا ہے زیادہ پڑھا ہے جب بھی پڑھا ہے لیکن جتنا بھی علم ہے نا اگے پھیلا رہے ہیں اللہ کریم وسائل سچے دین کو قائم تے دائم